آج پروگرام کی ابتدا پیچیدہ قومی سیاسی معاملات سے نہیں بلکہ کراچی کے ایک دکھ سے کرتے ہیں جو شہر کے باسیوں کے لیے زندگی و موت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ امن و امان کا مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ کراچی میں جس طرح سے آوارہ کتے شہریوں کو کاٹنے اور بھنبوڑنے کے لیے آزاد ہیں، جس طرح شہر ناپرسا میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کو شہریوں کو لوٹنے اور ذرا سی مزاحمت پر گولی مار کر ہلاک کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح بھاری بھرکم ٹرک اور ٹینکر جو ہیں کراچی والوں کو اپنے پہیوں تلے روندنے، کچلنے اور جان سے مارنے کے لیے آزاد ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ سال کے پہلے 41-42 دنوں میں ان ٹرکوں اور ٹینکروں نے 104 شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان میں بزرگ بھی ہیں اور جوان بھی، خواتین بھی اور بچے بھی۔ لگتا یوں ہے کہ کراچی کے شہریوں کی داد رسی کے لیے نہ پولیس ہے اور نہ صوبائی و شہری حکومت۔ ہر مافیا، ہر مجرم کراچی میں دندنانے کے لیے آزاد ہے۔ میڈیا جو ہے وہ مال بردار بھاری بھرکم ٹرکوں اور ٹینکروں کے پہیوں تلے ہونے والی ہلاکتوں پر کئی دنوں سے شور مچا رہا تھا۔ حکام کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کروا رہا تھا، لیکن ارباب اختیار کے کان پر جوں رینگتی نظر نہیں آئی۔ نتیجتاً شہریوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ آج کراچی کے علاقے لانڈھی اور کورنگی میں 4 مال بردار ٹرکوں اور ٹینکروں کو جلا دیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کو آگ لگانے پر ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر خود کو بچایا تھا۔ الکرم اسکوائر کے قریب ٹریلر جلانے کی کوشش ہوئی۔ یقیناً قانون کو ہاتھوں میں لینا قابل مذمت فعل ہے، لیکن کراچی کے شہری یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اس شہر میں قانون ہے تو کہاں ہے؟ کیا پولیس وہ صرف راہ چلتے موٹر سائیکل سواروں اور گاڑیوں کو روک کر شہریوں سے رشوت لینے کے لیے ہے؟ سچ پوچھئے تو سڑک پر کھڑے پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر عام شہری کے دل میں تقویت اور ڈھارس نہیں ہوتی بلکہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بات شہریوں کے ٹرک جلانے پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ان واقعات کے رد عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ کراچی کے داخلی اور خارجی راستے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ پورٹ قاسم، ہب چوکی اور نئی سبزی منڈی پر سڑکیں بند ہونے سے شہری پہلے ہی مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ کر اس شہر میں مجھے 1985 میں ہونے والے ایک ٹریفک کا حادثہ یاد آ جاتا ہے، جس میں بشرا زیدی نامی ایک طلبہ تھیں وہ جاں بحق ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہر میں لسانی فسادات تھے وہ پھوٹ پڑے تھے اور یہ مسئلہ تھا برسوں سلگتا رہا۔ آج سیکورٹی اہلکاروں کی مداخلت نے ٹرانسپورٹرز کا احتجاج تو ختم کروا دیا، لیکن اس پورے معاملے پر کہیں بھی صوبائی اور شہری حکومت کے نمائندے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت وہ طویل چھٹی پر ہے۔ ویسے ڈمپر کے بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب نے ایک بار پھر کمیونٹی پولیس اور پبلک سیفٹی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک خوفناک وہ شکل اختیار کی ہے۔ یہ ڈمپر کنٹینر جس رفتار سے آتے ہیں دن کے کسی بھی اوقات میں جب چاہیں جس جگہ سے، اور جس بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اور صفاقی کے ساتھ میرے شہر کے لوگوں کا، نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے، جو جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت پر مامور ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ لیکن صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم شرجیل میمن صاحب کو فاروق ستار صاحب کا بیان پسند نہیں آیا اور انہوں نے ایم کیو ایم کو مشورہ دیا کہ جناب وہ کراچی کی ٹھیکیدار بننے سے گریز کرے۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے شرجیل میمن صاحب کہ کراچی کا کوئی ولی وارث یا آپ کے الفاظ میں ٹھیکیدار نہیں۔ کراچی والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ آپ اور آپ کی جماعت کراچی کی ٹھیکیدار بن جائے، کوئی تو یہاں کے مسئلے حل کروائے۔ یہ تو ہوا کراچی کے ایک دکھ کی مختصر سی جھلک۔ دیگر اہم خبروں میں ہمیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں سابق وزیراعظم عمران خان کا خط وہ مل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 184(3) کا معاملہ وہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے اور اس معاملے کو آئینی بینچ ہی نے دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آئینی اصلاحات پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ آنے کی انہوں نے دعوت دے دی ہے۔ یہ باتیں انہوں نے صحافیوں سے IMF کے وفد سے ملاقات کے بعد کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وزیر اعظم کا بھی خط آیا ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ایک ہی میٹنگ میں سارے جواب وہ مل جائیں۔ ویسے IMF کے عدالتی معاملات کا جائزہ لینے پر بہت سے پاکستانی اس امید پر خوش نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کو وہ یقینی بنایا جا سکے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ IMF کا وفد ہے اس کے سامنے وہ انتخابی دھاندلی اور 26ویں ترمیم کے متنازع مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے قومی اسمبلی کے اراکین نے عوام کی فلاح کا کم از کم آج ایک کام تو کیا، یعنی کہ ارکان پارلیمان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل وہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔
تو جناب چلتے ہیں آج کے خصوصی مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی. شاہد صاحب, لگ یہ رہا ہے کہ جناب کراچی تا خیبر عام پاکستانی بڑا دکھی ہے. میں آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر سال کے پہلے 41 دنوں میں ٹینکرز نے 104 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں نے جو ہے کچھ ٹینکرز جلا دیے, پھر ٹینکر مافیا نے جو ہے وہ یہاں پر سڑکیں بند کر دی. تو ایک پورا ابال ہے, اور اس قسم کے واقعات آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں نظر آ رہے ہیں. میں نے کراچی سے یوں شروع کیا کیونکہ ہم کراچی کے لوگ اس وقت بڑے دکھی ہیں یہاں کے حالات پر, اور اس قسم کی مثالیں آپ کو دیگر ملک کے علاقوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن لگتا ہے کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے وہ نہ خود بدلنے کو تیار ہے, نہ وہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے. اور کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اسی کا حصہ ہیں حکمراں اشرافیہ کا, سیاسی اشرافیہ کا, کیا احساس نہیں ہوتا ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ جناب عام آدمی کس دکھ سے گزر رہا ہے؟ جی آپ نے تو ایک الزام سے شروع کر دیا کہ آپ اشرافیہ کا حصہ ہیں. میں کسی اشرافیہ کا حصہ نہیں ہوں, میں ملک کا شہری ہوں, تو اس سے علاوہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ کوئی یعنی یہ سوچ نہیں ہے یا یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں, یہ حقیقت ہے. آج پورا ملک پریشان ہے. اور آپ نے جو ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کیا, میں اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ٹینکر کیوں زیادہ لوگوں کو کچل رہے ہیں. کیونکہ ٹینکروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. ملک میں اتنا ڈیزل سمگل ہو رہا ہے جس کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے. LPG سمگل ہو رہا ہے, ڈیزل سمگل ہو رہا ہے ایران سے. دوسری بات, پاکستان میں ایک پائپ لائن پڑی ہوئی ہے جو پیٹرول اور ڈیزل دونوں کیری کر سکتی ہے, لیکن وہ پائپ لائن آج بھی 40-45% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اور ہم آج بھی اپنا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے, خاص طور پہ پیٹرول جو ہے, وہ ہم ٹینکروں پہ بھیج رہے ہیں. کیونکہ جو ٹینکر مافیا ہے وہ چلنے نہیں دیتا پائپ لائن کو. حکومت پاکستان کی ملکیت پائپ لائن ہے, اور اس پہ جو ٹینکر پہ جو پیٹرول یا ڈیزل جاتا ہے اس کی قیمت 4 گنا زیادہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی اس پائپ لائن سے. یعنی اگر آپ پائپ لائن استعمال کریں گے تو جو ناردرن پاکستان ہے, بلکہ پھر سارے پاکستان میں ہی 2-3 روپے آپ کی فی لیٹر قیمت پیٹرول کی کم ہو سکتی ہے. لیکن ہم وہ پائپ لائن استعمال نہیں کر پاتے. اچھا, کیا وجہ ہے اس کی کہ کیونکہ ان کے مفادات بہت ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح کے مطلب ہے حل کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تو سامنے کی باتیں ہیں نا کہ جناب اگر یہ کریں گے, ریل کے ذریعے بھیجیں گے کارگو تو زیادہ سستا پڑے گا, پائپ کے ذریعے تیل بھیجیں گے تو اور سستا پڑے گا. تو یہ نظر نہیں آ رہا ہمارے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ شکایت جو ہے حکمراں اشرافیہ سے ہے, اور اس کے اس میں سبھی آ جاتے ہیں, مطلب ہے کہ جو ماضی میں حکومت میں رہے, جو آج حکومت میں ہیں. جناب نہیں, اشرافیہ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں تو میں کم از کم ویسٹڈ انٹرسٹ کا حصہ نہیں ہوں. ہم نے بلکہ ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا مقابلہ کیا ہے. جس طرح ملک میں جج ضروری ہوتے ہیں, کاروباری حضرات ضروری ہوتے ہیں, بیوروکریسی ضروری ہوتا ہے, فوج ضروری ہوتی ہے, اسی طرح پولیٹیشین بھی ضروری ہوتے ہیں. اس کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے. لیکن کرپٹ پولیٹیشین نہیں, ضمیر فروش پولیٹیشین نہیں, اصولوں پر سودے کرنے والے پولیٹیشین نہیں. تو اس لیے یہ الزام لگا دینا کہ اشرافیہ کر رہی ہے, اشرافیہ آپ اس کا جو بھی مطلب لیں, لیکن اگر اشرافیہ نالائق ہے, اشرافیہ کرپٹ ہے, تو اس کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتی ہو. نہیں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں شاہد صاحب, اور جو بھی دردمند پاکستانی ہے بہت اس وقت متفکر ہے, جو بھی اس وقت حالات ہو رہے ہیں, اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ پڑھے لکھے پاکستان سے یا محنت کش پاکستان سے وہ کشتی لڑ رہے ہیں. وہ چاہے مطلب عدلیہ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ عام کہتے تنخواہ دار طبقوں کے جس کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے لاد دیا گیا ہے. تو اس پہ لوگ بالکل کہیں گے کہ جناب ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ عوام کی رائے پرسیپشن کیا ہے ان کے بارے میں, اور یہ لوگ جس طرح سے اقدامات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. جناب کوئی احساس نہیں ہے, کیونکہ احساس ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک متنازع الیکشن ہے, یہ اسمبلیاں, یہ حکومتیں نمائندہ نہیں ہیں. اس کے بعد یہ حکومتیں آتی ہیں, اب مہنگائی کہاں پہ ہے, عوام کی تکلیف کہاں پہ ہے, یہ اپنی تنخواہیں 400-500% بڑھا لیتی ہیں, یعنی 4-5 گنا کر لیتی ہیں. اور وہ لوگ جو دوسروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں ان کے ٹیکس کا ریکارڈ آپ پڑھ لیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے
جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں ان کی ٹیکس ریٹرنز پبلک نالج میں ہوتی ہیں, کسی اور کی پاکستان میں نہیں ہوتی. ذرا اب ان کو دیکھ لیں کہ کیا جو ان کا لائف سٹائل ہے, جس طرح ان کا طریقہ ہے زندگی کے رہنے کا, جو اخراجات ہیں, کیا وہ اس ٹیکس کے اندر پورے ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر ٹیکس تنخواہ دار طبقہ جو ہے 38.5% تک ٹیکس دے رہا ہے, جو خود اپنا کام کرتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں یا پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹر ہیں, لائرز ہیں, ان پہ ٹیکس 49.5% ہو گیا ہے. کمپنی پہ ٹیکس 62% تک جا پہنچا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں 400-500%, ملک یہ پیسے جو ادا کرتا ہے ان ممبران حضرات کو, جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے, یہ قرضہ لے کر ادا کرتا ہے. ہمارے پاس یہ جتنا بھی آپ اضافی خرچہ کریں گے آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑتا ہے, اس پر آپ جو بھی آج 16-17% کی شرح سے سود بھی ادا کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو نہ عوام کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ متنازع انتخابات اور مطلب ہے کہ غیر نمائندہ حکومت, اچھا لیکن ہمارے جو صاحب اقتدار طبقہ ہے اس میں خیال یہ کہ جناب اگر شہباز حکومت جو ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے اور وہ بڑا اچھا کام کری ہے, بقول ان کے معیشت جو ہے وہ سنبھل بھی رہی ہے, تو لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے مل کر پاکستان کو نکال لیں گے اس مشکل سے, لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو. تو یہ نقطہ نظر جو ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کام کر رہا ہے, عوامی پرسیپشن اس کے مطابق ہے, یا سوچ میں اور اس میں جو حقیقت ہے بڑا فرق آ گیا ہے؟ جی, تو اگر آپ ڈاکہ مار کے اپنا گھر چلا رہے ہوں تو کیا یہ قابل قبول بات ہے؟ الیکشن چوری ہو جاتے ہیں, جو لوگ اہل نہیں ہیں کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ملک وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چل رہا ہے. اس ملک کے عوام تو ان سے اتفاق نہیں کر رہے. کل بھی جو کشتی ڈوبی ہے, دنیا کے اندر 200 ممالک ہیں, اس کشتی میں بھی پاکستانی بیٹھے تھے, جو افریقہ سے یورپ جا رہی تھی. جس ملک کے اندر منفی گروتھ ہو, یعنی معیشت سکڑ رہی ہو, آپ اس کو کامیاب ملک کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارے حقائق ہیں. جی اہم سوال ہے, لیکن اس کے باوجود مطلب ہے کہ آپ جیسے جو سیاستدان ہیں یہ ریڈ فلیگ سکھ جھنڈی دکھا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ, دانشور بھی کہہ رہے ہیں, صحافی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت میں اور جو صاحب اختیار طبقہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اس میں کوئی تنقیدی سوچ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ خود تنقیدی کریں اور پھر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ کہیں پر غور ہو رہا ہے کہ جناب اب سسٹینیبل نہیں ہے معاملات, اب حل کرنے کی ضرورت ہے انہیں؟ سر, غور وہ لوگ کرتے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوں, جن کو پرواہ ہو کہ میں نے کل ووٹ مانگنا ہے, میں نے عوام کے ووٹ کی پرواہ کرنی ہے. دیکھیں, آپ نے اس پورے نظام میں سے ایک بنیادی عنصر کوئی توڑ دیا ہے. سیاستدان کا احتساب پولنگ سٹیشن پر ہوتا ہے. ہم نے نیب بھی بنائی ہوئی ہے, ایف آئی بھی رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں اور کون کون سے ادارے رکھے ہیں, آج تک کوئی سیاستدان پکڑا نہیں گیا. لیکن کم از کم اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا احتساب تو الیکشن کے پر ہوتا ہے. ہم نے وہی معاملہ ختم کر دیا ہے. اب وہاں احتساب نہیں ہوتا, وہاں تو جس کو چاہیں ہم منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے, جو رول آف لا نہیں ہے, تو یہ جو آپ کی مشکلات ہیں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. بالکل. اچھا, پھر کیا وے فارورڈ کیا ہے بقول آپ کے کہ حکومت کو احساس نہیں ہے؟ اچھا, جو حزب اختلاف ہے وہ اتنا دباؤ نہیں ڈال پا رہی کہ جناب حکومت کو اپنے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کروا لے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو حلال کر دیا گیا, میڈیا کو کچل دیا گیا, تو پیدر پہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو اب وے فارورڈ کیا ہوگا اگر یہی صورتحال ہے جو آپ اتنی کہتے ہیں تاریک منظر کشی کر رہے ہیں جس طرح سے؟ جی خاقان صاحب, اگر آپ کو ملک کی پرواہ ہو تو وے فارورڈ اور ہے, اگر ملک کی پرواہ نہیں ہے تو پھر وے فارورڈ اور ہے. ملک کی اگر پرواہ ہو, آپ کو نظام کی پرواہ ہو, تو پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خرابی ہے اس خرابی کو ختم کریں. وہ خرابی یہ ہے کہ ہم آئین کو توڑتے ہیں, تو رول آف لا ملک میں لے آئیں, ملک آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ وہ کر نہیں سکتے, تو میں نے ہمیشہ ایک دیا ہے کہ اگر آپ حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں, اس لیے آج سب بیٹھیں, ملک کے سیاستدان بھی, اس ملک کی فوج بھی, جج بھی, یہ 6-8 لوگ ہیں جو ملک کی لیڈرشپ ہے, جس کو آپ اشرافیہ بھی کہتے ہیں, تو یہ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا ملک کے اندر ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ ایک حقیقت بڑی واضح ہے کہ آج کوئی ایک جماعت, کوئی ایک لیڈرشپ ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتی. یہ فیل ہو گئے سارے. سب کے پاس اقتدار ہے, تھا, آج بھی ہے.
سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اثر ہے، لیکن ہمارا ملک نہیں چل رہا. ہم جو کام کرتے ہیں الٹے سیدھے ہی کرتے ہیں. ہم نے ترامیم کر کے عدلیہ کو ختم کر دیا، ہم نے میڈیا کو ختم کر دیا، ہم نے قانون کی پرواہ نہیں ہے، اس کو مرضی اٹھا لیں، اس کو مرضی اندر کر دیں، اس کو مرضی باہر کر دیں، لیکن پھر بھی ملک نہیں چل رہا. تو اب اس پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نفاق کو ختم کریں، حب الوطنی کے دعوے جو ہیں ان پر عمل کر کے دکھائیں، اور ایک ایجنڈا طے کریں جس کو یہ سب مل کر امپلیمنٹ کریں. نہیں، یہ تو بڑی نیک خواہش ہو گئی نا کہ جناب وہ لوگ ملک کا احساس کریں اور مل بیٹھیں. یہ تو تلقین ہو گئی. اب وہ بقول آپ ہی کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا جب آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کو تو احساس ہی نہیں ہے. جب ان کو احساس نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا جو نرم و نازک کلام ہے ان پہ اثر نہیں کر رہا. تو اگر نہیں کر رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ پہ اثر نہیں ہو رہا، طاقت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ طاقت کا استعمال کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو پھر یہ فیصلے سڑک پہ ہوں گے اور وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. میری یہ مشورہ ہوگا کہ اس دن سے بچیں جب اس ملک کے لوگ سڑک پہ آپ پر اپنا فیصلہ خود کریں گے. آج نوبت جا رہی ہے وہاں پر. 1971 میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا. آپ آج ملک کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہیں، کیا اسی قسم کے حالات نہیں ہیں؟ تو آج اگر بہتر ہے کہ ایک نظام کے اندر خود اس کا حل نکالیں. اگر آپ نے یہی دشمنی، سیاست کو دشمنی میں بدل کے رکھنا ہے، سیاست کو نفرت کے طور پہ استعمال کرنا ہے، تو پھر ایک دن فیصلہ جو ہے وہ سڑک پہ ہوگا. خاقان صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے جی ایک تو حزب اختلاف وہ ہے کہ جو نظام کے اندر کام کر رہی ہے، اور ایک حزب اختلاف وہ ہے کہ جو نظام سے باہر ہے، یعنی کہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے، وہ بلوچستان کے جو پرتشدد گروہ ہیں ان کی شکل میں ہیں. تو دو طرح کے ریاست پہ اس وقت اسٹرین پڑ رہے ہیں مختلف زاویوں سے. اور ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جناب وہاں کے جو لوگ ہیں کہ جی کے پی کے اندر 4 بجے کے بعد بہت سے علاقے میں لوگ شام کو نکلتے ہی نہیں ہیں. یہی حال بلوچستان کا ہو رہا ہے. لوگوں میں غیر اطمینان بخش ایک صورتحال ہے. تو اس میں پھر میں وہی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وے فارورڈ اگر تلقین نہیں کرتے، اور خدا نہ خواستہ ظاہر ہے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سڑکوں پہ تو نہیں جانا چاہیے، ہم لوگ وی کانٹ افورڈ دس. تو کیا مطلب ہے کس طرح سے جو حزب اختلاف ہے وہ کیا کرے؟ وہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی تھی، اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر بن جاتا ہے؟ اگر وہ بن جاتا ہے تو کیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ وہ اپنی بات کیسے منوائے گا؟ یہ سوال در سوالات ہیں. جی دیکھیں، کوئی معجزاتی فیصلے نہیں ہوتے، کوئی معجزاتی حل نہیں ہوتے معاملات کے. ہم ہمیشہ معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ آج اس ملک کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، رات کو گھر سے نہیں نکل سکتے، اور آج عالم یہ ہے کہ جہاں سے اس ملک کے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان تھے، وہاں لوگ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کے بعد اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آج وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان عناصر کا مقابلہ کر سکیں جو اس ملک میں قانون توڑتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نوجوان نے ہتھیار اٹھایا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ پتہ کریں کہ کیوں اس نے ہتھیار اٹھایا ہے. اس شکوے کو، اس درد کو، اس تکلیف کو دور کریں کہ وہ واپس معاشرے کا حصہ بن سکے. یہ کوشش سیاستدان کرتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان نہیں جو سلو پر سودا کر کے اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے آپ کو اس سارے معاملے کو سمجھنا پڑے گا. اس کا کوئی ایک معجزاتی حل نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن الائنس کی بات کی، یہاں کوئی الائنس نہیں ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے، آج دوسری میٹنگ ہوگی، وہ دعوت دی ہے چکزئی صاحب نے. تو اس میں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں یا اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ایک سوچ پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ بھی وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ملک کا نظام جب تک آئین کی بات آپ نہیں کریں گے، رول آف لاء کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں ڈھونڈیں گے، تو معاملہ آگے نہیں چل سکتا. اس پر اپوزیشن متفق ہو اور اپنا رول ادا کرے، یہ مقصد ہے. آپ کا فہم و فراست کیا کہتی کہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ اتحاد بننا چاہیے، یا صرف گفتگو ہو اور ایک بقول آپ کے کہ منیمم چیزوں پہ اتفاق رائے ہو جائے اور پھر سب اپنی اپنی راہ لیں؟ کوئی جس طرح ایم آر ڈی بنا تھا، اے آر ڈی بنا تھا، ہماری تاریخ ہے، مطلب ہے کب سے ایوب خان صاحب کے خلاف بنا تھے اسی طرح کا اتحاد. جی دیکھیں، یہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا گفتگو سے ہی ہوتی ہے. سیاست، پارلیمانی سیاست گفتگو سے ہوتی ہے، تلوار سے نہیں ہوتی.
اس لیے جب وہ معاملہ ختم ہو جائے پھر آپ اتحاد بناتے ہیں. ابھی تو ضرورت ہے کہ کم از کم جو سوچ ہے وہ ایک کی جائے. آج ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی اپوزیشن میں وہ ہیں, چند چھوٹی جماعتیں ہیں, چند ہم جیسے لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں, لیکن وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا, تو اپوزیشن کا اس حد تک ساتھ ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. تو یہ ضرورت ہے کہ اپوزیشن کم از کم اپنا رول تو ادا کرے. اگر حکومت نہیں کر سکتی, اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ادا کر سکے, کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بھی بن سکتی ہے. تو آپ نے آج کم از کم ان معاملات کو دیکھیں, ان کے حل کی بات کریں, اور عوام کو کم از کم یہ تو ان کو بتا سکیں کہ ہم کوئی تو آپ کی بات کرنے والا ملک میں ہے. ہاں, کوئی تو عوام کو امید دے رہے. اگر اجازت دیں خاقان صاحب, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں, نون لیگ کے بھی مستقبل پہ بات کرتے ہیں. کچھ IMF کی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور اس پر مرتبہ وہ عدلیہ کا جائزہ لے رہے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب, وہ پروگرام کے پہلے حصے میں تو بڑا ایک میں کہتے ہیں نا ایک تاریخ سی منظر کشی ہوئی, اور اسی میں بہت سارے سوالات پھر جنم دیتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور بھی چیزوں کے حوالے سے. لیکن کیونکہ آپ ایک زمانے میں نون لیگ کا بڑا ہے ایک بہت بڑا چہرہ ہوتے تھے, بہت اہم آپ نے جو ہے ذمہ داریاں سنبھالی. آج بھی لوگ یہ سوال بار بار کرتے, اور ماضی میں بھی آپ سے کئی مرتبہ کیا ہوگا, لیکن ہائنڈ سائٹ پہ ہر مرتبہ آپ کچھ نہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کیوں نون لیگ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. صرف آپ ہی نہیں, وہ ایک طویل فہرست ہے. کیا چیز آپ کو کیا لگا کہ کہاں پہ بٹریل ہوا تھا, کہاں پہ آپ لوگوں کے اتنا دل شکستہ ہو گئے تھے کہ آپ نے کہا اب کوئی اور چارہ نہیں ہے اور ہم نکل جاتے ہیں, سیاسی ولڈرنس میں نکلتے ہیں اور دوبارہ سے پھر ہم ایک پارٹی کو منظم کریں گے. جی دیکھیں, اس میں کوئی یہاں پر ذاتی بات نہیں ہے. میں باقیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اپنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ بات بڑی سیدھی ہے. یہاں کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. یہاں صرف بات یہ تھی کہ سیاست کا کچھ اصول ہوتا ہے. ہم نے نون لیگ میں اصول اپنایا تھا ووٹ کو عزت دو, یعنی آئین کا راستہ. اور جب مسلم لیگ نون نے اپنا راستہ بدل لیا, اقتدار کو عزت دو کی سیاست اپنائی 2022 کے بعد, تو میرے پاس رہنا مشکل تھا. میں نے جماعت کے اندر رہ کر کوشش کی جو میں کر سکتا تھا, لیکن مجھے کوئی پذیرائی اس معاملے میں نہ ہوئی. تو میں نے 23 کے مارچ میں ہی میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا پارٹی کی طرف سے. یہ ساری بات ہے. مسلم لیگ کا اپنا فیصلہ تھا, میرا اپنا فیصلہ تھا. میں اس تو کہاں سے آپ کو لگا کہ رستہ کھوٹا کر رہے ہیں, اور جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ جو ذرا سا مقبول بھی ہوا تھا بعض علاقوں میں کئی لوگوں میں, وہ کیوں ان لوگوں نے ایک دم وہ رستہ بدل دیا, شارٹ کٹ کی طرف کیوں چلے گئے؟ کس نے ان کو ود ان دا پارٹی اس راستے پہ ڈالا؟ ووٹ کو عزت دو کا راستہ ذرا مشکل راستہ ہے, اقتدار کو عزت دو کا راستہ آسان راستہ ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنا فیصلہ کیا, یہ ان کا فیصلہ ہے. میرا ان سے کوئی ذاتی شکوہ اس معاملے میں نہیں ہے, لیکن اصولی بات یہ تھی کہ میں اس سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. اچھا, لیکن پھر جو ہم نے دیکھا کہ 2024 کے انتخابات میں پتن کی رپورٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, بڑی مارکت العرا رپورٹ ہے. اس نے کہا جی نون لیگ کے سارے بڑے جو انتخابات ہار گئے تھے. پھر کوئی وضاحت نہیں آئی الیکشن کمیشن کی طرف سے, نہ حکومت کی طرف سے اس کے بارے میں رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو لگتا ہے کہ پہلے ہی بہت بڑا ڈینٹ لگ چکا ہے نون لیگ کو. آپ کے خیال میں اب جو صورتحال ہے, کیا آپ اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ کل کو پھر دوبارہ انتخابات ہوتے, جلد یا بدیر ہونے تو ہیں, کبھی تو یہاں پہ اچھے انتخابات ہوں گے, تو کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے انتخابات دو کے ہیں, ایک 18 اور 24 والے انتخابات ہیں, ایک جو فیئر انتخابات ہوتے ہیں. 18 اور 24 سے آپ نے اگر ملک چلانا ہے جو چلے گا نہیں, تو پھر کوئی بھی جیت سکتا ہے. یہاں ہارنے والا جیت جاتا ہے, جیتنے والا ہار جاتا ہے. یہ ہمارا عجب ملک ہے کہ سیاست بھی ہم نے یہ نہیں, باقی کرپشن تو تھی, اب پولنگ اسٹیشن میں بھی کرپشن, بدترین کرپشن اب ملتی ہے. تو اس لیے وہ الیکشن تو اب ملک معاملات کا حل نہیں رہے. تو جب تک آپ, میں پھر بات پہ ہر بات آ جاتی ہے آئین پہ. اگر آپ آئین توڑیں گے, الیکشن چوری کریں گے, تو پھر ملک تو نہیں چلے گے نا. نہیں, وہ مجھے تو ایک بڑا مزہ کا خیز بات یہ لگی کہ ٹھیک ہے ہم تو انتخابات کو روتے, قومی انتخابات کو, کہ فیفا نے فٹ بال ایسوسیشن آف پاکستان کی, کیونکہ صحیح انتخابات نہیں ہوئے تھے تو اس کی ممبرشپ منسوخ کر دی. ہمارے جو ججز ہیں وہ انصاف کے لیے طالب ہو رہے ہیں. تو معاملہ تو ہر سطح پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب بہت ہی گراوٹ ہے, ہر شعبے میں گراوٹ ہے. دیکھیں, آپ فٹ بال کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ملک کی پارلیمان کی بات کر رہا ہوں, جہاں سے ملک چلتا ہے, قانون بنتے ہیں, آئینی ترمیم, ہر جگہ پہ یہ حالت. جی, فٹ بال تو معمولی سی بات ہے نا.
وہ تو دنیا کے سامنے ہماری بےزتی ہو گئی کہ 200 ممالک میں ایک ملک ہے جو فٹ بال کا الیکشن بھی چوری کرتا ہے، لیکن وہ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر الیکشن چوری کر لیتے ہیں۔ ہمیں جہاں پارلیمان ہے، جہاں سے حکومت بنتی ہے، جہاں سے قوانین بنتے ہیں، جہاں سے ملک چلتا ہے، جہاں سے آئین میں ترمیم ہوتی ہے، ہم اس کے الیکشن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہم عجیب قسم کے لوگ بن گئے، عجیب قسم کا ملک بن گئے۔ اچھا خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو برباد کر لیا اور احساس بھی نہیں، کچھ ایسی صورتحال لگ رہی ہے ہماری۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اب جو نون لیگ بہت زیادہ بینک کر رہی ہے، اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ پورا ایک کیمپین شروع کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کے امیج کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اور ظاہر قومی میڈیا پر بھی ہے۔ آپ کے خیال میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اگلی امیدوار ہوں گی، وہ اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں؟ کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے جی، ہر آدمی کا حق ہے کہ کوشش کرے وزیر اعظم بننے کا، عہدے پہ بننے کا، یہ ان کا حق ہے، لیکن فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ والی جو ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ کیمپینز چل رہی ہیں، ہر بل بورڈ کے اوپر تصویر ہے، یہ مددگار ہوتی ہے لوگوں کا پرسیپشن بدلنے میں؟ میرا تو نہیں خیال۔ اگر پرسیپشن خراب ہو، اگر ملک نہ چل رہا ہو، ملک کے اندر لوگ تکلیف میں ہوں، تو پھر لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ اور خاص طور پر اگر حکومتی وسائل سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا ان معاملات کا بھی۔ اچھا میں ایک اور اہم موضوع کی طرف میں چاہوں گا، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت بہت ہارڈ پریس فور ٹائم ہے، ایک اور بہت اہم موضوع کی طرف میں توجہ مبذول کراؤں گا، وہ یہ کہ IMF اس کا دائرہ کار تو ہمیشہ معاشی چیزوں کے اوپر ہوا کرتا تھا، پہلی مرتبہ اس کا وفد جو آ رہا ہے ہمارے عدالتی معاملات کو بھی دیکھے گا، کس طرح سے اس چیز کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ معیشت کا تعلق عدل کے نظام سے ہوتا ہے۔ جس ملک میں عدل کا نظام نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پر معیشت نہیں چلتی۔ اس سال جن افراد نے، جو 3 افراد ہیں جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے، ان کا بھی مکالمہ یہی ہے کہ جہاں رول آف لا نہیں ہوتا وہ ملک گرو نہیں کرتے، وہاں معیشت گرو نہیں کرتی۔ اس لیے IMF نے چونکہ آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے، اور جو آپ کے دیگر 100 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے جن لوگوں نے وہ دیا ہے، وہ بھی IMF پہ ریلائی کرتے ہیں، اس پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات کو دیکھے گا اور بتائے گا کہ یہاں کیا خرابی ہیں، ان کو درست کرے گا۔ اس لیے وہ معیشت کی بات بھی کریں گے، وہ ملک کی سیاست کی بات بھی کریں گے، وہ ملک میں آئین کی بات بھی کریں گے، رول آف لا کی بات بھی کریں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ملک اپنے عدل کے نظام کو ختم کرنے میں تلا ہوا ہے، ترمیم آئین میں کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں ترمیم کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ اس ترمیم پہ ڈیبیٹ کرا لیتے تو پھر لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکتے، پھر کم از کم اس کے حقائق سامنے آتے، بحث ہوتی ملک کے اندر، پوری دنیا دیکھتی۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے اس ملک کے آئین کی ترمیم کر کے جو جمہوریت کے نظام میں ایک بڑا ستون ہوتا ہے اس کو آپ نے توڑ دیا۔ یہ IMF کی جو ایک دیکھے گی اوور سائٹ جو ہے اس کی، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہتر وہ ہے، اشارہ ہے، اس سے لوگوں کو پر امید ہونا چاہیے، یا باعث پریشانی بات ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں کوئی مطلب ہے ملٹی لیٹرل ایجنسی ہے، کوئی بیرونی ملک کا دباؤ ہے، یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں بحیثیت ایک نیشنلسٹ پاکستانی کے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جب آپ خود آئین توڑ رہے ہوں، خوش ہونا چاہیے، اداس ہونا چاہیے؟ جب آپ خود آئین توڑ رہے ہوں، رول آف لا نہ ہو، اور باہر سے کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ جناب آئین پہ عمل کریں، قانون کے مطابق اپنا ملک چلائیں، تو یہ بری بات تو نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ضرور ہے۔ تو جب IMF آتا ہے تو IMF اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، ہم اپنا ملک نہیں چلا سکتے، ہم اپنی معیشت نہیں چلا سکتے، ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے، ہم اخراجات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر IMF آتا ہے اور آپ پہ وہ سب یہ شرطیں لگا کر آپ کی معیشت کو ایک راستے پر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ آج یہ دیکھیں گے کہ ملک میں جو سیاست کا نظام ہے، جو عدل کا نظام ہے، جو ملک میں آئین ہے، اگر یہ اس میں خرابی کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے تو ضرور معیشت کی بات کریں گے۔ خاقان صاحب میں ذرا سا خطا کلامی کروں گا یہاں پہ، اگر اجازت ہے ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب نے 2 خطوط جو ہیں وہ آرمی چیف کو لکھ دی ہیں، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ جناب شاہد صاحب، میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے وہی ایک سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے 2 خطوط لکھ دیے ہیں آرمی چیف صاحب کو،
اور اس کے بارے میں دو رائے آ رہی ہے. ایک رائے یہ کہ جناب انہوں نے بالکل صحیح کیا, بالکل جو کہتے ہیں اصل مسائل کی نشاندہی کر دی ان خطوط کے ذریعے, اور بعض لوگ تنقید بھی کریں, کہہ رہے ہیں بطور جمہوریت پسند جو ہے آپ کو آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا, اور ایک بلا وجہ جو ہے فوج کو آپ سیاسی معاملات میں گھسیٹ رہے ہیں. جی پتہ نہیں جی ان کی مرضی ہے, خط لکھیں نہ لکھیں. وہ بھی اس ملک میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس ملک میں سیاست کا ایک حصہ ہیں, آرمی چیف بھی ملک کا حصہ ہیں. ایک دوسرے کو خط ضرور لکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی آئینی رکاوٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ خط کوئی ذاتی نوعیت کا نہیں تھا. یہ تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا, پورے پاکستان کو بتا دیا کہ میں نے کیا لکھا ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ بجائے کسی شخصیت کو یا کسی ادارے کو خط لکھنے کے, پاکستان کے عوام کے نام خط لکھ دیتے کہ جناب یہ میں سمجھتا ہوں ملک کی مشکلات ہیں, یہ ان کا حل ہے. آج عمران خان صاحب اس ملک کے حل کا حصہ بن سکتے ہیں, ان کو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ جو ہر ملک کے معاملے میں جو مشکلات ہوں ہر حل کا حصہ ہوتی ہے. تو ان کو اپنا رویہ اس طرف رکھنا چاہیے, ایک تعمیری سوچ کہ ملک کے معاملات کو حل کیسے کیا جائے. خرابیاں ہم سب جانتے ہیں, آج وہ ان خرابیوں کا شکار بھی ہیں ذاتی طور پر, ان کی جماعت بھی شکار ہے, لیکن یہ خرابیاں ماضی میں بھی نہیں ہیں. آج ان کو دہرانا ناقل کی بات ہے, اور نہ یہ قبول ہو سکتی ہے بات کہ ماضی میں ہوئی ہے تو آج بھی یہ ضرور ہوگی, لیکن کم از کم اس کے حل میں سب کا حصہ ہوگا. اس لیے آج سب کو ایک تعمیری سوچ کے ساتھ ملک کے حل تلاش کرنے چاہیے. اچھا یہ ایک اور سے سوال جنم لیتا ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تو اس کا ایک بوجھ ہے ان پر, ان کی جماعت کے اوپر. آپ کے خیال میں اس کو بھلا دیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا, یہی حل ہے کہ جی آگے بڑھنے کے لیے کہ بھلا دیں, معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں, یا مطلب ہے کہ جو اب تک رویہ رہا ہے کہ جی ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. تو دونوں طرف سے بڑا ایک کہتے ہیں نا ایکسٹریم اس پہ لوگوں نے پوزیشنز لی بھی ہیں. جی نہیں, معافی دینے کا حق کسی کو نہیں ہے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے, جرم کیا ہے, فوجی تنصیبات پر عام عوام کا حملہ کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے. اس کے جو سزائیں, اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ بھی اس کا بھی تعین ہوا ہے. تو اگر یہ ایک جماعت نے فیصلہ کر کے یہ کام کیا ہے, اگر یہ الزام ہے تو پھر وہ جماعت بین بھی ہو سکتی ہے. تو یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ملک کی تنصیبات پر حملے کرے. اس کا تاثر دنیا میں کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ثبوت نہیں ہے, اور جس طرح ٹرائلز ہو رہی ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے, جن کو قانون تسلیم نہیں کرتا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے زمرے میں آ جاتی ہیں, پھر وہ سارا معاملہ بھی دب جاتا ہے اور آپ کی بدنامی بھی دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے جو کچھ قانونی کارروائی ہونی ہے, اس بات کو 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, 2.25 سال ہو گئے, تقریباً 2 سال ہونے لگے. ہم آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کس نے کیا, کون سی سازش تھی, کس کو کیا سزا ہوئی, کیسے سزا ہوئی, یہ معاملات اور اس کی اپیل کیا ہے. یہ معاملات اس سارے معاملے پر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے مزید اس سارے معاملے سے. اچھا, میرا آخری سوال وہ یہ کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مختلف سیاستدانوں سے اسی قسم کی جو ہے ٹسل رہی ہے. جب نواز شریف صاحب پہ جہاز اغوا کا کیس ہوا تھا تو وہ بھی بڑا سنجیدہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بڑا خراب ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. پھر ہم نے دیکھا کہ سمجھوتا بھی ہوا, راستہ بھی دیا گیا. یہی حالات جو ایک زمانے میں زرداری صاحب کو اور بے نظیر صاحبہ کو کہا کرتے تھے. تو یہ لگتا ہے کہ رویہ جو ہے جو ہماری ایک عملیت والی سیاست ہے بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تبدیل ہوگا عمران خان کے لیے بھی؟ جی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, تاریخ آپ دیکھ لیں, کل کا مجرم آج کا حکمران ہوتا ہے, آج کا حکمران کل کا مجرم ہوتا ہے. یہ ہم نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ان کو ختم کر دیں, ان باتوں کو تو بہتر ہوگا. نظام کو آگے چلائیں, ملک کو یکجا کریں, یہ نفاق ختم کریں, پھر ملک چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے دائروں کا سفر جاری ہے اور ہم غلطی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں آ گئی ہے, اور اس بند گلی سے نکلنے کا اس وقت کسی کے پاس مجھے نہیں نظر آتا. ہم روز انٹرویو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے ایک اچھا مضبوط فارمولا پیش کر سکے. عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.